السلام علیکم۔ ایک خاص مگر بہت زیادہ اہم بات ہمارے گھریلو رشتوں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے زیادہ تر کہ کوئی ایک طاقتور کسی دوسرے کمزور پر کوئی نہ کوئی زیادتی کوئی نہ کوئی ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے رشتے ہیں آپس میں، اگر آپ کسی بھی گھر میں رشتے دیکھیں، ساس بہوؤں کے رشتے، نند بھاوجوں کے، خاندان میں میاں بیوی کے، دیور جٹھانی، یہ سارے رشتے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پر ایسے رشتے موجود ہیں۔ اگر جوائنٹ نہ بھی ہوں، الگ بھی ہوں، تو بھی ایسی صورت میں یہ رشتے چونکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہاں پر یہ معاملات آتے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہے یا کوئی کمزور زیادہ ہے، تو وہاں پر یہ برداشت والے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو کمزور ہوتا ہے اس کی بیچارے کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ برداشت کرنے والا پہلو اس کے نصیب میں آتا ہے۔ مجبوری ہے، خاندانوں کی بقا اور عزت اسی میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک اپنی طاقت کے نشے میں یا طاقت کی وجہ سے اگر وہ اپنی فرائض سے کوتاہی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، تو کسی دوسرے کو یا کسی ایک عقل مند کو یا کسی مجبور کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ طے پایا کہ برداشت تو کرنا ہی ہے۔ اگر ہم برداشت کے بجائے درگزر کر دیں تو اس سے معاملات اور حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بارے میں بھی اور خاندانی رشتوں کے بارے میں بھی۔ ایک معمولی سا فرق ہے اس برداشت میں اور درگزر میں، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ برداشت ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کی برداشت کرتے ہیں، اس کو غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے، اس کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے، لیکن ایک نفرت، ایک اس کا انتقام، ایک غصہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، جسے آپ دبا دیتے ہیں، جسے آپ برداشت کے مجبوراً برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ کہیں نہ کہیں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو برداشت آپ کرتے ہیں، یہ جو غصہ اور انتقام جو آپ کے کہیں جسم کے اندر، دل کے اندر کہیں پر آپ کی کوششوں میں جمع ہوتا رہتا ہے، یہ ایک بارود کی طرح سے تھوڑا جمع ہوتے ہوتے جب کبھی ایک بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے تو یا تو یہ بلاسٹ کرتا ہے، اور وہ بلاسٹ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بغاوت اور بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کبھی بلاسٹ نہیں بھی کرتا تو یہ اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے اور آپ کو جلا دیتا ہے، اندر ہی اندر آپ کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی خوشیوں کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی زندگی میں رنگینیوں کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی زندگی سے مزے کو، اطمینان کو، سکون کو، سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ برداشت ہے۔ لیکن اگر اس کے بدلے آپ برداشت کے بجائے درگزر کرتے ہیں، یعنی جس نے جو زیادتی کی ہے، ظلم کیا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا، آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی، آپ نے اگر آپ اس سے تھوڑا سا بڑھ کر پیش آئیں کہ آپ اس کی کسی بات کو اہمیت ہی نہ دیں، اسے اپنے اندر انتقام کے لیے، اپنے اندر بدلے کے لیے یا اپنے اندر برداشت کے لیے نہ رکھیں، اس کو اپنے اندر سے ہٹا دیں، اسے نکال دیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ برداشت آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اس برداشت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر درگزر کو پیدا کریں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کرنے والے نے جو کچھ کیا ہے سمجھیں اس نے اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ، ایک جس کو کہیں کہ ایک مشق ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، پروردگار اسے ہدایت دے، پروردگار اسے نیک ہدایت دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے۔ آپ یہ مشق کرتے رہیے، یقین جانیں آپ کے اندر نہ کوئی جلن ہوگی، نہ کوئی غصہ ہوگا، نہ کوئی انتقام ہوگا، بلکہ آپ اس کے لیے ہمیشہ دل سے دعا دیں کہ پروردگار یہ بہتر ہو جائے، پروردگار یہ نیک ہو جائے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ یقین جانیں یہ چیز خدا کو بھی بہت پسند ہے، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کا رویہ بہت زیادہ کم بھی ہو جائے گا، اس میں تلخیاں بھی کم ہو جائیں گی، آپ کے اندر ایک سکون، اطمینان، اور جو ایک الاؤ جل رہا تھا، جو ایک اندر انتقام، ایک بارود پیدا ہو رہا تھا، وہ نہیں پیدا ہوگا۔ آپ میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ صرف برداشت کو درگزر سے بدل دیجئے۔ شکریہ۔